أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت ہی حق اس کی تلاوت یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اولئک وہی لوگ ہیں یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بہی اس پر. ومن یکفر اور جو کفر کرے انکار کرے بہی اس کا فاولئک هم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کی تلاوت اور لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں. حق تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جو پڑھا جائے اس پر یقین کیا جائے، اس کو حق کو سچ مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے شوق کے ساتھ، اللہ سے اجر پانے کی نیت سے اور جہنم کے ڈر سے اور جنت کے شوق میں. یعنی کہ اس کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جو اگر حکم دیا جائے اس کو پڑھا جائے اور جب اللہ کی طرح آیتیں پڑھی جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ کانپ اٹھے، اور جب یہ آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ڈرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. لہٰذا اللہ کی آیتیں پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کا اسی وقت پوری طرح عمل کیا جائے، اور یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں جو حق کا تلاوت کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں. اصل میں ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں اگر تو اس کا عمل نہیں کرتے، اس کے پیروی نہیں کرتے، اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، دل میں شک و شبہ رکھتے ہیں. جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں، وہی جہنمی ہیں، وہی آخرت میں بھی خسارہ پائیں گے اور دنیا میں بھی نہ ان کی مدد، اللہ کی مدد نہ ان کے سامنے حال نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا. لہذا دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے میں ہے، اور دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اور دل کا سکون اسی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ کا تعالیٰ ہمیں بہتر طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت کا حق ادا کرنے کی، پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.